نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ المولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے مسلماں سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلماں سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ الحمدللہ آج عید الاضحیٰ ہے، عید کا دن ہے، بڑی برکتوں والا رحمتوں والا دن ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فصلی لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بلا تمثیل یہ قربانی بڑی ہی مبارک اور بڑی عظیم شے ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ یقیناً قربانی کا دن بڑی برکتوں والا رحمتوں والا دن ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اسی دن اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائی تھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا امتحان لیں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کے حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی کریں۔ آپ نے 100 اونٹوں کو اگلے دن اللہ کے نام پر قربان فرمایا۔ پھر دوبارہ حکم ہوا، تیسری بار حکم ہوا تو حکم ہوا کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ اس کا حکم کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ آپ اپنے مکان گئے، اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور لینے کے بعد اسی جگہ پر پہنچے جہاں پر آج مینا قائم ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ میری 3 شرطیں تسلیم کیجئے۔ نمبر 1 یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے تاکہ میرا جو ہے تڑپنا آپ سے دیکھا نہ جائے، دوسرے یہ کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، اور تیسرے یہ کہ مجھے اوندھا جو ہے میرے گلے پر چھری چلائیے تاکہ بچے کی محبت میں آپ قربانی کرنے سے چوک نہ جائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی پہ عمل کیا اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی جیسی آپ نے جو ہے چھری چلائی، لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لیتی۔ اسی عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو جبرائیل جاؤ اور جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ اور اس کو اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ جنتی دمبا لایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا۔ جیسی قربانی سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا، ارشاد ربانی ہے کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ آپ نے اپنے بیٹی کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش فرما دی، تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جانے والا عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے قربانی، لہٰذا قربانی کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کے ایام میں اگر کوئی آدمی
پہاڑ کے برابر بھی سونا چاندی خیرات کرے تو اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ قربانی ہر صاحب نصاب مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، اور اس کی مقدار یہ ہے کہ آج جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مال یا اتنے کے زیورات ہوں، 52.5 تولہ چاندی آج کے زمانے میں کے اعتبار سے تقریباً 60 سے 65 ہزار روپئے میں آتا ہے، تو جس کسی انسان کے پاس 60 سے 65 ہزار روپئے ہیں یا اتنے کے سونے چاندی کے مل کے زیورات ہیں یا اتنا مال تجارت ہے یا اتنی رقم کی چیزیں ضرورت سے زائد ہیں، تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے، اس کو اپنی جانب سے قربانی کرنا یا قربانی کا ایک حصہ لینا اس کے اوپر جو ہے واجب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، گوشت کھانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ قربانی کے لیے جانور کچھ دن پہلے لا لیں تاکہ اس کو اچھی طرح کھلائیں چرائیں، تاکہ اس سے محبت ہو جائے، اور جب ہم قربانی پیش کریں تو ہمیں جو ہے اس کی جدائی کا احساس ہو۔ تو یہ قربانی بڑی افضل ترین شے ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قربانی کے مقصد کو سمجھیں۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہو۔ قربانی جس طرح جو ہے عیبدار جانور کی نہیں ہوتی ہے۔ قربانی کا جانور اگر لنگڑا ہو، اندھا ہو، یا اسی طرح کہتے ہیں کہ عیبی ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر معمولی عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب ہم قربانی کے لیے جانور خرید رہے ہیں تو وہ جانور جو ہے اس کے لیے جو پیسے ہم لگا رہے ہیں وہ پیسے بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ حرام مال سے کی ہوئی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قربانی کے ایام میں غریبوں کا بھی جو ہے ان کا تعاون کریں۔ قربانی کی بہتر یہ ہے کہ قربانی کی گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک دوست و احباب رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ ہم غربا میں تقسیم کریں۔ یہ قربانی کا اصل مقصد ہے، اور قربانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا ہم ان قربانی کے ایام میں ہم انہی جانوروں کی قربانی پیش کریں گے کہ جن جانوروں کی قربانی کی اجازت حکومت مہاراشٹر کی طرف سے دی گئی ہے۔ لہٰذا ہم کسی دوسرے جانور کو قربان کر کے جو ہے ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہماری کمیونٹی پر جو ہے اثر ہو۔ یقین جانیں کہ جو جانور اللہ کی قربانی کے لیے پیش ہوتے ہیں اس میں اللہ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ جانور قربانی کے کام نہیں آئیں گے تو خود بخود اس میں کمی آ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اور جو قربانی جن کی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو محدود فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہم اس بقرعید کے موقع پر یہ عزم مصمم کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امن سے، سکون سے، چین سے ہم بقرعید کو گزاریں گے۔ گوشت کی تقسیم میں بھی ہم پوری احتیاط سے ہم اس کی تقسیم کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے خون راستے پہ گر جائے، یا اس کا ویسٹ مٹیریل ہے کہیں بھی گھر کے سامنے ہم نے پھینک دیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس سے کسی پڑوسی کو تکلیف ہو۔ ہمارے ویسٹ مٹیریل سے اگر ہم روڈ پر پھینکیں گے اس سے وبائیں پھیل سکتی ہیں، اور جو ہے ہمارا ماحول آلودہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو اچھی طرح پیک کر کے کچرا کنڈی میں ڈال دیں، اور اپنی گلیوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ یاد رکھیں کہ الطہارۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ہم اس پاکیزہ نبی کے امتی ہیں جنہوں نے پاکی کا پیغام بھی دیا ہے۔ لہٰذا ہم اس بقرعید کو پورے اطمینان کے ساتھ گزاریں گے اور قربانی پورے اطمینان سے پیش کریں گے۔ ایسا نہیں کہ قربانی بھی کر رہے ہیں ہماری جان میں جان نہیں ہے، لہٰذا ہم بہتر تو یہ ہے کہ ہم قربانی دمبے کی پیش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے موقع پر جو ہے دمبے کی قربانی پیش کی، یعنی مینڈے کی جو ہے۔ لہٰذا مینڈے کی قربانی جو ہے یہ زیادہ افضل ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ مینڈا، مینڈی، بکرا، بکری اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر یعنی مینڈے کا بچہ اگر 6 مہینے کا ہو اور دور سے اگر 1 سال کا نظر آئے تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم انہی جانور کی قربانی انشاءاللہ تعالی ہم پیش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم ان قربانی کے ایام میں جو ہے ایسا کوئی بھی کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے برادر محترم کو تکلیف ہو، اور محبت کے ساتھ اس کو جو ہے ہم قربانی کو منائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید الاضحیٰ کو ہمارے لیے، ملک کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنائیں، ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اخلاص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔